السلام علیکم پاکستان، دس از ملیہ ہاشمی، یو واچنگ مائی یوٹیوب چینل۔ ناظرین، بہت ہی انٹرسٹنگ سچویشن ہے اس وقت پاکستان کی پولیٹیکل چیس بورڈ پر۔ بہت دلچسپ منظر دیکھنے کو مل رہا ہے، جیسے فٹ بال میچ کے آخری منٹ کے آخری سیکنڈ تک بھی اور کرکٹ میچ کے آخری اوور کے آخری گیند تک بھی یو کین نیور بی شیور کہ کون سی ٹیم جیتنے جا رہی ہے، کیونکہ چھکا یا وکٹ یا چوکا کسی بھی وقت لگ سکتا ہے، گول کوئی بھی ٹیم کسی بھی وقت کر سکتی ہے۔ اسی طرح پی ڈی ایم جماعتوں نے اپنے تئیں ایک بہت بڑا پلان بنا رکھا تھا، جو اب سے کچھ دیر پہلے انہوں نے ایکسیکیوٹ کر دیا ہے۔ اس پلان کی کیا پولیٹیکل امپلیکیشنز ہوں گی، قانونی پیچیدگیاں کیا اس کے آڑے آ سکتی ہیں اس کی ایکسیکیوشن میں، اور عمران خان صاحب کے پاس اب کون کون سی پولیٹیکل آپشنز بچتی ہیں، اس پر آج کے پروگرام میں ناظرین بات کریں گے۔ بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہے، لیکن اس انٹرسٹنگ پولیٹیکل سچویشن پر بات کرنے سے پہلے بہت افسوس کے ساتھ، جیسے کل ہم نے پروگرام کا آغاز بنو میں ہونے والے افسوسناک واقعے سے کیا تھا کہ کس طرح خوف و ہراس پھیل گیا بنو میں، کس طرح سے دہشت گردی کی لہر جان بوجھ کر خیبر پختونخوا میں اٹھائی جا رہی ہے، کیونکہ خیبر پختونخوا میں نہ تو تحریک عدم اعتماد لائی جا سکتی ہے، 2/3 سے زائد اکثریت سے عمران خان وہاں پہ اپنی حکمرانی عمران خان کی جماعت انجوائے کر رہی ہے۔ سو عمران خان کی حکومت خیبر پختونخوا سے ہٹانا تب تک ممکن نہیں جب تک خود عمران خان کی جماعت اسمبلی تحلیل نہ کر دے۔ سو وہاں پر آپشن ایک ہی بچتی ہے کہ انریسٹ کریٹ کر دیا جائے، اتنا زیادہ انتشار پھیلا دیا جائے کہ لوگوں کو اپنے جان و مال کے تحفظ کی پڑ جائے، اور جو شخص بھی الیکشن کا نام لے اس کو لوگ گالیاں دیں کہ تم کتنے انسینسٹیو اور کتنے کیلس ہو کہ تمہیں اپنی سیاست کی پڑی ہوئی، الیکشن کی پڑی ہوئی، ادھر ہم مر رہے ہیں۔ اور یہی وہ بات ہے جس حوالے سے مراد سعید پچھلے کئی ماہ سے چیخ چیخ کر کہتا رہا کہ خدا را ہمارے لوگوں کا خون نہ بہنے دیا جائے دوبارہ۔ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے گھروں سے لاشیں اٹھائیں، ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے گھر والوں کو آئی سی یو میں کس بری حالت میں تڑپتے ہوئے دیکھا، ہم نے امریکی جنگ کی بہت ہیوی کاسٹ پے کر دی ہے، اب مزید ہم اس عذاب میں نہیں پڑنا چاہتے۔ یہی وہ بات تھی جس پہ عمران خان نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا تھا، جس پر بیرونی قوتوں کو آگ لگ گئی تھی، اور اس کے بعد سے عمران خان کو اقتدار سے ہٹانے کی کوششیں تیز کر دی گئی تھیں۔ سو یہ ظاہر ہے امریکہ کو تو مرچ لگی ہی لگی ایبسولوٹلی ناٹ سن کر، لیکن امریکہ کے جو فیسیلیٹیٹرز بیٹھے ہیں، جو غلام بیٹھے ہیں، جو ایکسیکیوٹ کرتے ہیں بیرونی قوتوں کے اشاروں پر ناچنے والی کٹ پتلیاں، ان کو بہت زیادہ مرچ لگی کہ عمران خان کی جرأت کیسے ہوئی کہ ہماری غلامی میں درار ڈال دی۔ اور آج حال یہ ہے کہ میران شاہ شمالی وزیرستان میں بھی ایک خودکش حملہ ہوا جس سے پاکستانیوں کا جانی نقصان ہوا۔ سو یہ دوبارہ سے اللہ معاف کرے وہی 2008 سے لے کر 2018 تک پیپلز پارٹی اور نون لیگ دور میں ہم نے دیکھا کہ آن ریکرڈ جو ٹوٹل کیومولیٹو سم تھا ڈرون اٹیکس کا، وہ 400 تھا۔ ابھی جو شمار نہیں کیے گئے ان کو تو آپ چھوڑ دیں، یہ تو وہ ہیں جو خود اسٹیٹ مانتی ہے، حکومتی ریکارڈ کا حصہ ہے کہ جی 400 ڈرون اٹیکس ہوئے پاکستان پر۔ کیوں ہوئے؟ کیونکہ افغانستان کو پاکستان پر غصہ تھا کہ وہ کیوں امریکہ کو جگہ دے رہا ہے، سپورٹ دے رہا ہے کہ وہ افغانستان پر حملے کر سکے۔ سو افغانستان نے ایک طرف امریکہ کو ناکوں چنے چبوائے اپنی ہی سرزمین پر، دوسری طرف اس نے پاکستان سے بھرپور بدلہ لیا، جو کہ بڑی شرم کی بات ہے کہ اس وقت کے فیصلہ سازوں کو شرم کرنی چاہیے تھی۔ جنرل مشرف نے غلط فیصلہ کیا، اور اس کے بعد ہمارے جو اگلے آنے والے حکمران بھی غلام بن کر سر جھکا کر چلتے رہے۔ سو یہ مراد سعید کی باتوں کو اب انہیں سمجھ آ رہی ہوگی، جو کہتے تھے کہ غدار ہے، اس کو شرم نہیں آتی، افغانستان سے ہمارے تعلقات بہت اچھے ہو گئے ہیں، ہمارے افغانستان کے ساتھ تعلقات کو خراب کر رہا ہے مراد سعید۔ اب سمجھ آئی؟ یہ جو ڈیتھ تھریٹس دے رہے تھے بزدل، ڈرپوک اور بے شرم لوگ، مراد سعید جیسے دلیر غیرت مند آدمی کو، جو ماشاءاللہ ملک کی محبت میں اس وقت نعرہ حق بلند کر رہا تھا جس وقت کسی کی جرأت نہیں تھی بات کرنے کی، لیکن افسوس کہ آج وہی چیز ہو رہی ہے، اور آج پاکستانی قوم یہ پوچھنے میں حق بجانب ہے کہ ہم کس کے ہاتھوں پر اپنا لہو تلاش کریں۔ پاکستانی سیاست پہ بات کرتے ہیں ناظرین، تھوڑا سا نیشنل سیکیورٹی پہ بات کرنی اس لیے بہت ضروری تھی کہ پورے نظام کا اس وقت فوکس صرف عمران خان کو نااہل کرنے کے اس پہ ہے، حکومت کا سارا زور اس پہ ہے، عوام کو ریلیف دینے میں کوئی وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے۔ مہنگائی مکاؤ مارچ کر کے آنے والی حکومت جو کہتی تھی ہم 100 روپے سے نیچے پیٹرول لے آئیں گے، 100 روپے سے نیچے ڈالر لے آئیں گے، اب آپ حالات دیکھ لیں، اللہ معاف کرے کہ عوام فاقوں سے مر رہی ہے،
اور ان کا سارا فوکس اس بات پہ ہے کہ عمران خان کو کس طرح سے نااہل کیا جائے. اور حد یہ ہے کہ جو گھڑی کرتے رہتے ہیں, جو گھڑی عمران خان نے آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر خریدی, ڈکلیئر کی, اس پہ ٹیکس ادا کیا, اس کو مینشن کیا گوشواروں میں, اس پر بات کر رہے ہیں, جو کہ جائز طریقے سے کام کیا گیا. لیکن جو 1947 سے لے کر اب تک توشہ خانہ میں کیا کیا کچھ آیا اور کون کون سے سیاستدان اور حکمران نے کیا کیا چیزیں لے اڑے, اس کی تفصیل جب عدالت مانگ رہی ہے تو حکومت نے آج انکار کر دیا ہے کہ ہم توشہ خانہ کی مکمل تفصیلات نہیں دے سکتے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے تو اس گھڑی پہ کھیلنا ہے جو عمران خان نے جائز طریقے سے لی ہے, اس کو ہم نے میڈیا کو ہڈی ڈال کے بتانا ہے کہ بتاؤ بھئی یہ غلط طریقے سے لی گئی ہے. سو یہ وہی ہارون رشید صاحب والی بات کہ نواز شریف نے ٹاسک دے رکھا ہے میڈیا کو کہ عمران خان پر ہوئے قاتلانہ حملے پر بالکل بھی ذکر نہ آنے دینا, زیادہ سے زیادہ توشہ خانہ والی بات کو اٹھاؤ تاکہ عمران خان پر ہوئے قاتلانہ حملے اور اس کی تفتیش کی طرف بالکل دھیان نہ جائے, جس پر ان کا اپنا نون لیگ لندن کا ترجمان تسنیم حیدر شاہ کنفیس کر چکا ہے کہ نواز شریف نے خود اس کی ساری پلاننگ کی کہ ارشد شریف اور عمران خان کو ہٹانا ہے راستے سے نئے آرمی چیف کے آنے سے پہلے. سو یہ تھوڑی سی اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو آلویز پٹ تھنگز ان پرسپیکٹو تاکہ سمجھ آئے کہ ہو کیا رہا ہے, عوام کے لیے ڈاٹس کنیکٹ کرنا آسان ہو جائے. سو ابھی یہ ڈیولپمنٹ یہ ہے, میں نے آپ کو کے پی بتایا کہ کے پی میں جو کچھ ہو رہا ہے جان بوجھ کے دہشت گردی کی لہر اٹھائی جا رہی ہے کیونکہ عمران خان کی حکومت ہے, خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے, 2/3 سے زائد اکثریت ہے. سو تب تک حکومت نہیں ہٹ سکتی جب تک عمران خان خود نہ اعلان کر دیں کہ ہم اسمبلیز ڈیزالو کریں. چلو بھائی, تو سی ایم محمود خان جب تک خود اسمبلی نہ ڈیزالو کر دیں کے پی کی, تب تک کوئی مائی کا لال اس کو ہٹا نہیں سکتا اپنی جگہ سے. سو وہاں پہ تو تحریک عدم اعتماد اور اس طرح کی چیزوں کا سوال ہی نہیں اٹھتا. اب انٹرسٹنگ صورتحال پنجاب میں ہو گئی ہے. کے پی میں تو اس لیے یہ دہشت گردی کی لہر جان بوجھ کر اٹھائی جا رہی ہے, اور یہ وہاں کے جو آبزرو کر رہے ہیں لوگ وہ بھی بتاتے ہیں کہ ایگزیکٹلی یہ آرکسٹریٹ کیا جا رہا ہے جان بوجھ کے. پنجاب میں اب سے کچھ دیر قبل 9 بجے کے قریب نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے کچھ رہنما تشریف لے کر جاتے ہیں پنجاب اسمبلی, اور وہاں جا کر وہ چودھری پرویز الہی سی ایم پنجاب, اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی, ان تینوں کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کر دیتے ہیں. اور دلچسپ بات یہ کہ سیکرٹری صاحب وہاں پر موجود تھے رات 9 بجے دفتر میں, جس طرح ان کی مرضی سے رات 11-12 بجے عدالتیں بھی کھل جایا کرتی ہیں, اسی طرح پنجاب اسمبلی میں رات 9 بجے سیکرٹری صاحب موجود تھے جنہوں نے اس کو ریسیو بھی کر لیا, اور وہ تحریک جمع ہو گئی. اور اس کے بعد میڈیا کو بتایا گیا کہ ہم نے یہ جمع کروا دی ہے. یہ اس لیے پہلے نہیں بتایا گیا تاکہ پہلے اگر پتہ چل جائے تو ظاہر ہے کہ اس کی کاؤنٹر پلاننگ عمران خان اور ان کی ٹیم شروع کر دیں گے. اب یہ ایک دلچسپ مرحلہ ہوگا دیکھنے کا, کیونکہ نون لیگ بڑی کانفیڈنٹ ہے کہ جی ہمارے نمبرز پورے ہوئے ہیں تو ہم نے یہ تحریک جمع کروائی ہے. نمبرز پورے کیے بغیر یہ ان کی الٹا بے عزتی کا باعث بنے گا, اور نمبرز پورے یہ دوسروں کے لوگ توڑ کر ہی کر سکتے ہیں, اور تو کوئی طریقہ نہیں ہے, کیونکہ پارٹی لائن سے انحراف کر کے کسی کا ووٹ کاؤنٹ ہو نہیں سکتا. سو کاف لیگ کا رول یہاں پہ بہت کرٹیکل ہو گیا ہے. کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ شاید چودھری پرویز الہی کے ساتھ بھی ان کی ملی بھگت ہو, کیونکہ چودھری صاحب کو وزیر اعلیٰ بنانے کے لیے تو تیار ہوئے نہیں نواز شریف اڑ گئے کہ چودھری پرویز الہی کو نہیں بنانا وزیر اعلیٰ, تو باقی تو تیار تھے. یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا جو چودھری صاحب نے کل ایک انٹرویو دیا تھا ARY نیوز پر, اس پر انہوں نے نواز شریف کی تعریف بھی کی, نواز شریف اور مریم کی ذرا تعریف کی کہ بڑی ان کی سیاسی بصیرت ہے, اور شہباز شریف کو رگڑا لگایا تاکہ پی ٹی آئی والے اور جو ان کا جتنا بھی ووٹ بینک ہے جو نون لیگ کے خلاف ہے, کہیں وہ ان سے ڈسکنٹرل نہ فیل کرے کہ یہ کیا مطلب یو ٹرن لے رہے ہیں. سو بڑے طریقے سے انہوں نے نواز شریف کو اپیز کرنے کی کوشش کی, لیکن ذرائع کے مطابق کوئی دال گلی نہیں, بات بنی نہیں. تو ابھی صورتحال یہ ہے کہ چودھری پرویز الہی کے ہیں 10 سیٹس, کاف لیگ کی ہیں 10 سیٹس, 180 سیٹس ہیں پی ٹی آئی کی, 179 سیٹس ہیں پی ڈی ایم جماعتوں کی ملا کر, اور ابھی کچھ ان کے ممبرز جو ہیں ان کی انٹری بین ہے. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ 172-73 تک آپ لگا لیں کہ اتنے ان کے آ جائیں گے اگر ووٹنگ ہو جائے. سو یہ کس طرح سے گیپ فل کریں گے انلیس چودھری پرویز الہی عمران خان کے خلاف کھڑے ہو جائیں. اب یہ بہت دلچسپ ہوگا دیکھنا کہ چودھری پرویز الہی اس چھوٹے سے سیاسی گمک کے لیے اپنا عمران خان کے ساتھ چھوڑ دیں گے
یا پھر وہ اپنا ساتھ برقرار رکھیں گے اگلے الیکشن کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے، کیونکہ ذرائع کے مطابق تو یہ بھی خبر ملی ہے کہ 15-20 سیٹس جو مانگ رہے تھے چودھری پرویز الہی، تقریباً اتنی سیٹس پر عمران خان رضامند ہو گئے ہیں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے. تو ظاہر ہے اگر 20 سیٹس مل جاتی ہیں ان کو 2023 کے الیکشن میں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی کنفرم بات نہیں ہے کہ یہ جیتیں گے ہی، لیکن ظاہر ہے اگر پی ٹی آئی کی حمایت حاصل ہوگی تو پی ٹی آئی کا ووٹ بینک ان کے پاس آئے گا ان حلقوں سے. تو 10 سے اگر یہ 20 پہ چلے جاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ انہوں نے تو گین کیا اوور 5 ایئرز. تو یہ اب ایک دلچسپ بات ہے کہ کیا اپنے پوٹینشیل پولیٹیکل گین کو بالائے طاق رکھ کے چودھری پرویز الہی ابھی پی ڈی ایم کو کوئی گیم کرنے دیں گے؟ کیونکہ کہنے والے کہتے ہیں کہ سیکریٹری صاحب جنہوں نے ابھی یہ تحریک عدم اعتماد ان کی ریسیو کی ہے پی ڈی ایم جماعتوں کی، یہ بہت کلوز ہیں چودھری پرویز الہی صاحب کے. تو اگر تو چودھری پرویز الہی صاحب کی کوئی ملی بھگت کسی صورت بھی عمران خان کو بھنک پڑ گئی کہ میرے ساتھ فیئر نہیں ہے، پھر تو چاہے کافلی الٹی بھی لٹک جائے عمران خان ان کے ساتھ نہیں چلیں گے. لیکن اگر ابھی تک جو عمران خان کا کانفیڈنس لیول بہت زیادہ ہے، بڑا ٹرسٹ کا رشتہ ہے ان کا چودھری صاحب سے ٹل ناؤ، سو ابھی تک تو صورتحال یہی نظر آ رہی ہے کہ چودھری صاحب عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور عمران خان خود بھی بہت کانفیڈنٹ ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ باجوہ صاحب کے حوالے سے بھی چودھری صاحب نے جو بات کی ہے وہ ان کی اپنی رائے ہے، ان کی اپنی پارٹی پالیسی ہے. یعنی انہوں نے اپنے لوگوں کو بھی منع کر دیا کہ آپ کاف لیگ اور ان کی قیادت کے خلاف کوئی بات نہ کریں. باجوہ صاحب کے حوالے سے چودھری صاحب نے جو بات کی کہ ان کے بڑے احسانات ہیں، اور انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ آپ اس طرف ہو جائیں عمران خان کی طرف، اور وہ بڑے اچھے باجوہ صاحب، کیا بات ہے، فرشتہ ہیں. تو اس سے باجوہ صاحب کا فائدہ کم نقصان زیادہ ہوا. جو وہ کہتے تھے نا کہ ہم پچھلے 1.5 سال سے غیر سیاسی ہو گئے ہیں، وہ بات بھی غلط ثابت ہو گئی کہ اگر وہ اس عرصے میں جو رجیم چینج کے ٹائم پہ ہی اگر یہ چودھری پرویز الہی کو کہہ رہے تھے کہ آپ عمران خان کی طرف ہو جائیں، تو اس کا مطلب ہے کہ دوسری ٹیم بھی جو پورا جمعہ بازار تیار کیا ہے اتنی ساری پارٹیز کا، وہ بھی پھر باجوہ صاحب نے تیار کیا ہوگا. تو سوالات بہت سے ہیں جو باجوہ صاحب کی طرف اٹھ رہے ہیں. جتنی زیادہ ایکسپلینیشنز دلوانے کی کوشش کرتے ہیں باجوہ صاحب، اتنی زیادہ بے عزتی ہوتی ہے. اور اللہ معاف کرے، یہ وہ شخص ہے کہ جس کو اس قوم نے عزت دی تو ٹکا کر دی. ان سے زیادہ کبھی کسی آرمی چیف کو عزت نہیں ملی پاکستان کی تاریخ میں. اور آج جب بے عزتی کا طوق گلے میں ڈلا تو جو ان کی طرفداری کرنے کی کوشش کرتا ہے، بے جا حمایت کرنے کی کوشش کرتا ہے، الٹا وہ بھی بے عزت ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اللہ معاف کرے، ایسے برے وقت سے بچائیں کہ جہاں پہ انسان اس حد تک بے نقاب ہو جائے. اور یہ اللہ کا اصول ہے، اللہ تعالیٰ پہلی دفعہ میں کسی کو بے نقاب نہیں کرتے، ہمیشہ توبہ کا موقع دیتے. لیکن جو اصرار کیے جائے اور نہ باز آئے، کوئی بھی شخص ہو، میں، آپ، باجوہ صاحب، کوئی بھی شخص، تو پھر اللہ تعالیٰ بے نقاب کر دیتے ہیں ایونچولی. سو ابھی تک کے لیے ناظرین اتنا ہی. انشاءاللہ پاکستان کے لیے بہترین دعاؤں کے ساتھ اور اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ پاکستان ترقی کرے گا، اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.